باب الوليمة. الفصل الأول. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف الصفة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الولیمہ، ولیمے کا باب. اچھا، ولیمے کے تعلق سے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ولیمہ کہتے ہیں اصطلاح کے اندر اس کھانے کو جو نکاح یا رخصتی کے بعد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ. اس کے تعلق سے یہ بیان ہے اور احادیث ہیں. تو سب سے پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى علی عبد الرحمن بن عوف اثر صفرۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ایک بڑے صحابی ہیں، ان کے اوپر آپ نے دیکھا زردی کا نشان. زردی مطلب پیلا پن لگا ہوا تھا. اچھا، یہ زعفران کا جو رنگ ہوتا ہے وہ پیلا ہی ہوتا ہے، اگر کہیں لگ جائے گا تو پیلا پن دکھائی دے گا. فقال ما هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا، اس سوال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دکھ نہیں رہا تھا کیا ہے، آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیسے لگ گیا تمہارے، لگ کیسے گیا یہ؟ قال انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے. کس چیز پر؟ سونے کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے بدلے، یعنی یہ مہر کے طور پر انہوں نے رکھا. کس کو؟ علی وزن نواۃ من ذہب، یعنی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے بدلے یہ مہر میں انہوں نے رکھا. اچھا، نوات کے تعلق سے جو قاضی ایاز کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نوات یہ خمسۃ دراہم ہوتا ہے. کیا؟ خمسۃ دراہم، یعنی 5 درہم کے برابر. تو 5 درہم کے برابر، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سونا تھا وہ اتنا تھوڑا تھا کہ اس کی قیمت 5 درہم کے برابر تھی. سمجھ گئے؟ قال بارک اللہ لک، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. جب بھی سنو کہ کسی کا شادی ہوئی ہے تو اس کو برکت کی دعا دینا یہ سنت ہوتا ہے، اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے. اور پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کر لو. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اولم بشاۃ. اچھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ایسا بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بہت اچھے سے کیا، بہت اچھے سے کھلایا پلایا. جیسے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان کا جب آپ نے ولیمہ کیا تو لوگوں کو خوب کھلایا تھا. اور ایسا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پر اکتفا کر دیا، جیسے حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہیں، جب خیبر فتح کیا تھا وہاں پر حضرت صفیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا تھا. اور وہاں پر جو آپ نے ولیمہ کرایا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اپنے اپنے ٹفن لے کر آ جاؤ، یعنی اپنا اپنا جس کے پاس جو کچھ ہے. تو اس میں کھجوریں بھی آ گئیں اور سوکھا دہی یا جس کو بولتے ہیں نا پنیر وغیرہ وہ.
آپ نے سب کو ملایا اور سب نے پھر بیٹھ کر کھایا، ہر طرح کا ہے۔ تو دوسری حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کا ولیمہ اس قدر نہیں کیا جس قدر آپ نے زینب کا کیا۔ آپ نے ایک بکری کے ذریعے سے ولیمہ کیا، یعنی اس کو بڑا بنا کے پیش کیا گیا ہے، نہ کہ چھوٹا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بکری ذبح کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر اس کو نکرہ کے معنی میں لیتے ہیں تو ایک بکری مراد ہوگا، اور اگر نکرہ کے معنی میں مراد نہ لیں تو اس کا مطلب جو آپ بین السطور معنی دیکھ رہے ہیں نا، یدل علی ان الشاۃ کثیرۃ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ بکریاں کی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دینا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کئی بکریاں ذبح کر کے ولیمہ کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن ظاہر جو متبادر جو ہے، ظاہری طور پر معنی وہ ایک ہی بکری کا دکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکری کے ذریعے سے بھی ولیمہ کر دینا یہ بھی بہت ہو جاتا ہے، بہت کافی ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں۔ وعنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما۔ ہاں، انہی سے مروی ہے حضرت انس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت فرما کر حضرت زینب بنت جحش کو لے کر آئے، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، تو لوگوں کو خوب سیراب کر دیا روٹی اور گوشت سے۔ یعنی ہو سکتا ہے سرید بنائی ہو، سرید جانتے ہیں نا کھانا کیا ہوتا ہے؟ سرید بولتے ہیں گوشت کے اندر، سالن کے اندر روٹی کو چور کے بناتے ہیں، اچھے سے بنا دیا جائے، بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں، ہے نا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تعریف بھی کی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عائشہ کی فضیلت دوسرے کے مقابلے میں ایسی ہی ہے، یعنی ساری عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ تو سرید اچھا لگتا ہے، روٹی چور کر سالن میں پھر کھایا جائے۔ اچھا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا تھا کس سے؟ حضرت زید ابن حارثہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ سمجھے جاتے تھے، متبنہ بیٹے، ہے نا؟ زینب بنت جحش ان کی والدہ ہیں امیمہ بنت عبد المطلب ابن ہشام، یعنی کہ آپ کی پھوپھی لگی کون؟ ان کی امی، زینب بنت جحش کی امی کیا لگی؟ آپ کی پھوپھو، ہے نا، بوا، اور یہ پھوپھی ذات بہن لگی۔ اچھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بن گئے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو بنا لیا ہے نا؟ لیکن شریعت میں نسب نہیں بدلتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو بیٹا بنایا ہو وہ حقیقی بیٹا بن جائے۔ لے پالک جس کو بولتے ہیں، لے پالک حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اور اس کا میراث میں بھی حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب تو بیٹا بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ختم کرانی تھی لوگوں کے ذہنوں سے۔ حضرت زید کا نکاح ہو گیا حضرت زینب سے، لیکن آگے چل کے دونوں کی نبھی نہیں تو طلاق ہو گئی ہیں۔ اب طلاق ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ہی بھیجا، کن کے پاس؟ زینب بنت جحش کے پاس، کہ جا کے ان کے پاس جا کے میرا تذکرہ کرو، ٹھیک ہے؟ اب وہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے باہر ہی سے اپنا چہرہ موڑ کر، کیونکہ اب وہ غیر محرم ہو گئی، انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کچھ جواب دیا، مطلب یہ اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا
یعنی مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے وہاں پر پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ کا جب تک کچھ فیصلہ نہیں آئے گا میں نہیں کروں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح خود آسمان پر ہی کرا دیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور بغیر اجازت کے ان کے گھر میں گھس گئے، کن کے؟ زینب بنت جہش کے، اور آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے نکاح پڑھا دیا ہے، اب نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت زینب بنت جہش اس پر بہت فخر کیا کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ سب کا نکاح تو زمین پر ہوتا ہے اور میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے، اس پر بڑا فخر کرتی تھیں۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو نکاح کیا وہ کیا کس پر؟ یعنی خوب لوگوں کو کھلایا ان کی نکاح میں۔ اشباع کا مطلب ہوتا ہے سیراب کر دینا، شکم سیر کر دینا، بخاری کی روایت ہے نا، آگے چلیے۔ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحیث، دیکھیے حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، یعنی صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یعنی یہ یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، بنو قریظہ بنو نذیر سے، اس کی سیدہ تھیں، سردار تھیں۔ حیی ابن اخطب یہ بنو قریظہ بنو نذیر کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو حضرت صفیہ بھی ہاتھ لگی اور یہ ہو گئی بطور باندی کے، ہے نا، غلام ہو گئی۔ حضرت دحیہ، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضور سے شباہت میں ملا کرتے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ کوئی مجھے مل جائے، کوئی غلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کو صفیہ کو حوالے کر دیا۔ پھر کسی نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو بڑی سیدہ ہیں اور آپ ہی کے لیے مناسب ہیں حضور، ان کو کیوں دے دی حضرت دحیہ کو؟ تو حضور نے ان کو دوبارہ بلایا، دحیہ کو، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اور ان کی جگہ پر کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا۔ کن سے؟ کیونکہ سیدہ کے لیے انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اس کا مقام کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، تو دیکھا وہ سیدہ ہیں تو حضور نے اپنے لیے مناسب سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو آتا کا صفیہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کر پھر آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں ان سے نکاح کر لیا۔ وجعل عتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر بنا دیا۔ وأولم علیہا بحیث، اور ان کی آزادی کے بعد جو ان کا ولیمہ جو کیا، مطلب ان سے نکاح کرنے کے بعد ان کا جو ولیمہ کیا وہ حیث کے ذریعے سے کیا۔ حیث یہ کہلاتا ہے، یعنی بنایا جاتا ہے کھجور، گھی، پنیر وغیرہ ڈال کر، ہاں ملیدہ وغیرہ ٹائپ وہ بنایا جاتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، بس اسی پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے انہی کی آزادی کو مہر بنا لیا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے پابند نہیں تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا، اگر آپ مہر کے بغیر بھی نکاح کریں تو آپ مہر کے پابند نہیں تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، یعنی فقہاء احناف وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، آزاد کرنے کو مہر نہیں بنایا تھا۔ یہ تو شبہ ہو گیا کہ صرف آزاد کیا اور نکاح کر لیا تھا، اور مہر آپ کے اوپر ضروری نہیں تھا، اس لیے یہ شبہ ہوا کہ ان کی آزادی کو ہی مہر بنا دیا۔ چلیے آگے۔ قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية
فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والعقد والسمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا خیبر اور مدینہ کے درمیان. یہ خیبر کا ایک قلعہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا. اس کو یہ جب فتح ہوا تبھی حضرت صفیہ ہاتھ آئی تھی. تو خیبر اور مدینہ کے درمیان آپ نے 3 رات قیام کیا. یبنا علیہ بصفیہ، اور اسی دوران حضرت صفیہ کی رخصتی بھی ہوئی. سمجھ گئے؟ سفر کے دوران. فدعوت المسلمین، تو راوی کہتے ہیں یعنی حضرت انس، میں نے مسلمانوں کو بلایا آپ کے ولیمے میں حاضری کے لیے. وما کان فیہا من خبز، یہ ما نافیہ ہے، اس میں روٹی نہیں تھی. ولا لحم، نہ گوشت تھا. وما کان فیہا الا ان امر بالانطاع فبسطت، اس میں نہیں تھا کچھ بھی سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دسترخوان کے بچھا دینے کا. نطعن کی جمع انطا ہوتی ہے، چمڑے کے دسترخوان جو ہوتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے. فبسطت، تو وہ پھیلا دیے گئے، بچھا دیے گئے، اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے؟ ہاں سمجھ گئے؟ اور یہی کیا ہوا؟ ولیمہ ہو گیا اتنے میں. وَأَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، یہ الگ ہے صفیہ بنت شیبہ ہے نا، وہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہیں. حضرت صفیہ بنت شیبہ سے مروی ہے، قالت اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اپنی بعض بیویوں کا 2 مد جو کے بدلے. ایک مد میں 2 رطل ہوتا ہے، ایک مد میں 2 رطل ہوتا ہے، اور ایک رطل میں غالباً 400 گرام ہوتا ہے. کیا 400 گرام؟ ہاں. تو ایک رطل میں جب 400 گرام ہوتے ہیں، تقریباً ہوتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک رطل میں 400 گرام ہوتے ہیں، تو 2 رطل میں کتنے ہو گئے؟ ہاں ہاں، اس کو ایک بار اور دیکھ لیجیے گا، یہ پرانا وزن ہے، یہ ذہن سے نکل جاتا ہے. تو 2 مد آپ نے کیا رکھا؟ شعیر یعنی جو، ولیمے کے طور پر، یعنی بہت کم میں ہی آپ نے ولیمہ کر دیا. آگے چلیں. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیأتها. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے ولیمے کی طرف، دعوت دی جائے، تو اس کو آ جانا چاہیے، حاضر ہو جانا چاہیے اس ولیمے میں. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت ہے، فلیجب عرسا کان او نحوہ، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ رخصتی کی دعوت ہو یا وغیرہ کی، یعنی اس کے علاوہ کی، اس جیسی دوسری دعوت عقیقہ وغیرہ ہے نا. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب فان شاء طعم وان شاء ترک. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے، بلایا جائے کھانے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ قبول کر لے، اور پھر چاہے تو کھا لے، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، یعنی حاضری تو دے دینی چاہیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ دعوتیں 2 جگہ سے ایک ہی ٹائم کی دعوت آ گئی، 3 جگہ سے آ گئی، تو ایسا کر سکتا ہے انسان کہ ایک جگہ تو یہ فیصلہ کر لے کہ یہاں پر تو مجھے کھانا ہے، بس 2 جگہ صرف حاضری درج کرا کے آنا ہے،
تب بھی یہ کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیا ارشاد ہے آپ کا کہ سب سے برا کھانا جو ہے وہ اس ولیمے کا کھانا ہے جس ولیمے میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے اور فقراء کو یعنی غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. انسان یہ دیکھے یار اپنے محلے میں کتنے لوگ مالدار قسم کے ہیں، ان کو تو بلا لیا، اور محلے میں جو تھوڑے کم حیثیت کے ہیں ان کو چھوڑ دیا. یہ رشتہ داروں میں بھی انسان ایسا کر لیتے ہیں کہ رشتہ داروں میں سے کون کون مالدار ہیں ان کو بلا لیا اور جو غریب قسم کے ہیں ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کھانا سب سے برا کھانا ہے. یعنی جب کوئی ایسی حرکت کرے گا، بتائیے ایسا کیوں کرے گا؟ وہ صرف اس لیے کرے گا کہ وہ مالداروں کی چاپلوسی کر رہا ہے، ان کی مداہنت کر رہا ہے. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی شیخی بگارنا ہیں، ہمارے تو ان سے تعلقات ہیں. انسان کے اندر ایک مرض یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کسی غریب سے کوئی تعلق رہتا ہے تو مالدار سے اس کے اظہار میں بھی اس کو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے والد ہیں. والد تک میں انسان شرما جاتا ہے. اگر والد صاحب کوئی معمولی کام کرتے ہوں، حالانکہ حلال قسم کا کام ہر چیز اچھی ہوتی ہے، حلال قسم کی انسان کچھ بھی کرے، حلال کمائی، محنت کی کمائی ہے، لیکن اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بعض علماء میں ایسے حضرات بھی گزرے ہیں جو فخریہ بیان کرتے تھے اپنے والد کے پیشے کو. جیسے ایک راوی بھی ملتے ہیں، ان کے ساتھ تو جوڑا ہی یہی جاتا ہے، خالد الحذا. حذا بولتا ہے موچی کو. تو اس وقت میں مطلب یہ عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے یہ جوڑ لیا تاکہ یہ نہ لگے لوگوں کو کہ میں بچنا چاہ رہا ہوں اس چیز سے. حلال کمائی انسان کچھ بھی کرے اس کو واضح کرنا چاہیے. خیر، یہ مرض ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانے میں اخلاص نہیں ہوتا، رضائے الہی کی امید نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کیا جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے برا کھانا ہے یہ ایسے ولیمے کا کھانا. آگے چلیے. ومن ترکت دعوت، اور جس نے دعوت کو ترک کر دیا، بلانے کے باوجود بھی دعوت کو بغیر عذر کے چھوڑ دیا، فقد عصى اللہ ورسولہ، تو اس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی دعوت میں حاضر ہونا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو. وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال كان رجل من الانصار يكنى ابا شعيب كان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي 5 فلعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 فصنع له طعاما ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب ان رجلا تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت تركته قال لا بل اذنت له. اب اس حدیث شریف میں ایک ادب بتایا گیا ہے جو دعوت سے متعلق ہے، اور نہ صرف ولیمے سے، ہر قسم کی دعوت جو بھی ہو، کسی بھی خوشی کے موقع کی یا کسی بھی طرح کی دعوت ہو. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی ہے جن کی کنیت ابو شعیب ہے. ان کا ایک شاگرد تھا، یا بولیں ایک لڑکا تھا ان کے پاس، لحام، جو کہ گوشت کا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یعنی اس انصاری صحابی جو ہیں ابو شعیب، انہوں نے کہا اصنع لی طعاما، میرے لیے کھانا بنا دو جو 5 لوگوں کو کافی ہو جائے.
یعنی 5 لوگوں کے برابر کھانا بنا دو، ہو سکتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 4 لوگوں کو اور دعوت دوں جس میں آپ 5ویں رہیں، خامس خمسۃ، ہاں یعنی 5 میں سے 5واں حضور کو بناؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس لڑکے نے کچھ کھانا بنا دیا، تو ایمن یہ تصغیر کے طور پر، ٹھیک ہے نا، کچھ کھانا اس نے بنا دیا اور لے کر آ گیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بلایا ہیں۔ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، اب یہ جو 5 حضرات جو آ رہے تھے ان کے ساتھ میں ایک آدمی اور آ گیا ساتھ میں پیچھے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو دعوت میں لا کے کھانے پر بٹھا دیا ہیں، 6 ہو گئے نا اب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت چاہیے، کیا کہا؟ یا ابا شعیب، اے ابو شعیب، ایک آدمی ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو اور اگر چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا، اپنی وجاہت کا، اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ کہاں منع کر سکتا ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تو رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور کس طرح سے ابو شعیب مجھے منع کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، لے کر آ گئے اور اپنا اثر و رسوخ دکھا دیا کہ ہمیں کون منع کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اجازت لی، اگر آپ چاہو تو اس کو اجازت دے دو شرکت کی کھانے میں اور چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ الفصل الثانی عن انس رضی اللہ عنہ، کتنے پر ہوگا گھنٹہ؟ ارے ابھی تو 9:15 سے ہے نا شروع ہوا ہے، 55 تک رہے گا، ابھی تو ہے ٹائم۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیۃ بسویق وتمر، حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا ستو اور کھجور کے ذریعے سے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اپنی پوزیشن چینج کر لو تھوڑی سی۔ وَأَنْ سَفِينَةَ أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتَيْ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ۔ حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اس نے ضیافت کی، مہمان نوازی کی حضرت علی ابن ابی طالب کی، یعنی ان کی فیملی کی، حضرت فاطمہ کے ساتھ میں ان کے لیے کھانا بنایا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ کاش کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم بلا لیتے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھا لیتے۔ تو وہ جو گھر والے تھے جس نے ضیافت کی تھی انہوں نے بلا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ آپ تشریف لائے اور آپ ابھی تشریف لائے تھے، اندر نہیں آئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دروازے کی جو دونوں چوکھٹیں تھیں ان پر رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرام دیکھا۔ قرام کا مطلب نقوش، نقش و نگار والی چیز دیکھی، وہ گھر کے ایک کونے کے اندر نقش و نگار والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر بنی ہوئی تھیں، یعنی فخریہ طور پر لوگ جو بناتے ہیں نا، وہ چیز بنی ہوئی تھی۔ فرجع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے وہاں سے۔ قالت فاطمہ، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں فتبعتہ، میں آپ کے پیچھے آئی، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ما ردک، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کس چیز نے آپ کو واپس کر دیا، کیوں لوٹ آئے آپ؟ قال انہ لیس لی او لنبی ان یدخل بیتا مزوقا، میرے لیے
اور نہ ہی کسی اور نبی کے لیے یہ مناسب ہے کہ کسی ایسے گھر کے اندر داخل ہو جو کہ مزوق ہو. مزوق مطلب جس میں نقش و نگاری کی ہوئی ہو, نقش و نگار کی گئی ہو, یا اس کو ایسا مزین کر رکھا ہوگا, اس کے اندر بہت زیادتی کر رکھی ہو اس کو سجانے اور سنوارنے کے اندر. یعنی ہر ایک کے مراتب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی منع نہیں کیا کہ تم نے غلط کیا یہاں پر حاضر ہو کر, حضرت علی کو بھی منع نہیں کیا کہ تم نے غلط کیا ہو, بلکہ آپ نے اس کی نسبت اپنی طرف اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی کہ جس مقام پر میں ہوں اور نبوت کا جو منصب ہے اس پر جو بھی فائز ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی زیب و زینت اور والی چیز ہو, بلکہ سادگی اسلام میں پسند ہے نا, اس لیے بولتے ہیں سادگی اپنانی چاہیے. مزوق بولتے ہیں جس میں نقش و نگاری کی گئی ہو, مزین کیا گیا ہو. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی فلم یجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غیر دعوة دخل سارقا وخرج مغیرا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اب دیکھیے اس حدیث میں آ رہا ہے وہ جس کو جے پور والے بولتے ہیں کنات پھاڑنا, یہاں پر تذکرہ ہے اس کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی کی, اور جو چلا جائے گھس جائے ایسی دعوت میں جس میں اس کو بلایا نہیں گیا تو وہ چور بن کر گھسا اور ڈاکو بن کر نکلا, غاصب بن کر نکلا. مغیرن مطلب غاصب, ٹھیک ہے. ارے سمجھ گئے, چور دیکھتا ہے نا پہلے آئیں جائیں, یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے مجھے, ایسے ہی یہ بھی داخل ہوتا ہے انسان, یہی دیکھتا ہے کہ کوئی مل نہ جائے, کوئی پوچھ نہ لے, ہیں. لڑکے والے ملتے ہیں تو لڑکی والوں کی طرف سے ہوں, لڑکی والے سے پوچھتے ہیں تو لڑکے والوں کی طرف سے ہوں, ہیں جی, یہ اندازہ لگا لیتا ہے انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی فرمایا کہ یہ بہت غلط کرتا ہے, چور بن کر گھسا, ہاں, اور غاصب بن کر ڈاکو بن کر نکلا, ٹھیک ہے. وعن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتمع الداعیان فاجب اقربهما بابا. ایک آدمی سے یعنی ایک صحابی سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو دعوت دینے والے اکٹھے ہو جائیں, ایک ساتھ آ جائیں, فاجب اقربہما بابن, تو ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو اس کی دعوت کو قبول کرو. یہ دیکھو زیادہ قریبی کون ہے, اس کا حق پہلے ہے. اگر ایک ساتھ آ رہے ہیں تب کی بات ہے. اور آگے دیکھیے وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا, اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلے آ جائے, ایک پہلے آ گیا ایک بعد میں آ رہا ہے, فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ, تو اس کی دعوت قبول کرو جو پہلے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانا کہاں اچھا بنے گا, جاؤ یہ فصل تو کر لو پوری. ایک حدیث چلیے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنت وطعام یوم الثالث سمعۃ ومن سمع سمع اللہ بہ. اچھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن کا کھانا یہ تو حق ہوتا ہے اور دوسرے دن کا کھانا یہ سنت ہوتا ہے اور تیسرے دن کا کھانا یہ دکھلاوا ہوتا ہے. سمعہ, سمعہ کس کو بولتے ہیں؟ شہرت کو, ہیں, دکھلاوے کو.
ومن سمع سمع اللہ بہ، اور جو دکھلاوا کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا، سنانے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے جو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو، یعنی سمع اللہ بہ، لوگوں میں اس کو ذلیل کر دیں گے، یہ مطلب ہے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسا کر رہا ہے اور دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا، پہلے دن کا کھانے کے حق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح والے دن کچھ حضرات آ گئے ہیں پہلے سے، تو جو حضرات آئے ہیں نکاح میں شرکت کے لیے آپ کے پاس دور دراز سے، تو وہ آپ کے مہمان کے طور پر ہی تو آئے ہیں، اور مہمان کا حق ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے دن کو فرمایا وہ حق ہے۔ اب نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح ہو جانے کے بعد جو دوسرے دن کا کھانا ہے وہ ولیمے کا ہے، وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے دن کو فرمایا سماعت ہے، اگر تیسرے دن بھی انسان کر رہا ہے بڑا چڑھا کر تو یہ کیا فرمایا؟ سماعت، ٹھیک ہے، یعنی دکھلاوا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ شادی ہے 20 تاریخ کو اور ایک ہفتے آپ پہلے آ کے ہی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس اسی دن حاضر ہو اور اس کے اگلے دن ولیمہ کھایا اور واپس ہو گئے۔ ویسے اگر صرف مہمانی کے طور پر آ رہے ہیں تو اس میں تو مہمان کا حق جو ہوتا ہے وہ 3 دن رہتا ہے نا، اور 3 دن کے بعد میں وہ صدقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی خرچ کیا جائے مہمان پر۔ آگے چلیں، وعن اکرمۃ عن ابن عباس، حضرت اکرمہ سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عباس سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتباریین ان یؤکل، متباری بولتے ہیں دکھاوا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 2 میں، المتبارین المتفاخرین، یہ متفاخرین فی النہایہ المتباریانی ہما المتعارضان بفضلہما لیوریا ایہما یغلب صاحبہ۔ ارے آج کے لحاظ سے یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سنانا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 ایسا دکھاوا کرنے والے جو آپس میں فخر کا کمپٹیشن کرتے ہیں، پورا صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو 2 ایسے دکھاوا کرنے والے جو آپس میں ایک دوسرے کا کمپٹیشن کرتے، اس لیے تثنیہ کا لفظ کس لیے آیا ہے؟ مقابلہ کا بتانے کے لیے ہیں، صرف 2 شخص کی تعین نہیں ہے، مطلب ایسے لوگ جو دوسروں کو دیکھ کر ان کے مقابلے کی غرض سے کھانا کرتے ہیں۔ انہوں نے اتنی ڈشیں بنائی تھی، 4 بنائی تھی، اپنی 8 ہوگی، ہیں، انہوں نے 8 بنائی تھی، اپنی 10 ہوگی، انہوں نے میٹھے میں یہ رکھا تھا، یہ کم کوالٹی کا ہوتا ہے، ہم اس سے اچھی کوالٹی کا رکھیں گے، اور صرف اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ایسے لوگوں کے کھانا کھانے سے ہی۔ اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے بھی، اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے نا جہاں پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ تشریف لے گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں آئے اور لوٹ آئے، ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وہاں پر برائی پائی جا رہی ہے تو وہاں اس دعوت کو چھوڑ کر بھی آیا جا سکتا ہے۔ برائی کے مطلب غیر محرم مل رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، شریعت کی جڑوں کو ہلایا جا رہا ہے، اصول کو پامال کیا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، تو وہاں سے اس دعوت کو چھوڑ دو۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ہاں، تو انسان چھوڑ بھی سکتا ہے، عزم و ارادوں کے اوپر ہے۔ خاص طور سے یہ حدیث ہم جے پور والوں کو تو یاد رکھنا چاہیے، کون سی؟ کہ نہا ان طعام المتباریین ان یؤکل، 2 آپس میں فخر کے لیے مسابقہ کرنے والے، دوڑ لگانے والے کا کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کو کھایا جائے، ٹھیک ہے جی؟